حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اور مسلسل تسلسل کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ یہ نیکی تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں اور پہنچائی جاتی ہیں اور اوپر چڑھتی ہیں، پیش ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا عمل پیش ہو تو روزے سے ہو، اس لیے ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنی روحوں کو بلانا ہے، بھیجنا ہے، یہ دفتری نظام ہے، یہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اگر میری روح، آپ فرماتے تھے اگر میری روح اس مہینے میں بتائی گئی ہے کہ ان کی روح نکالنی ہے تو ان کے علم میں ہوگا تو ایسے وقت میں بتائی جائے کہ میں روزے سے ہوں، اس میں برکت ہوگی۔ تو شعبان کے مہینے میں آقا علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر آقا علیہ السلام رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان، اور امت کے لیے فرماتے تھے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روزے رکھنا 15 شعبان کے بعد کوئی گناہ ہے یا ممنوع ہے یا مکروہ ہے، نہیں، امت کی آسانی کے لیے۔ مطلب یہ ہوتا تھا، محدثین لکھتے ہیں کہ امت میں جو کمزور طبقہ ہے، جیسے ہم لوگ ہیں نہیں روزے رکھ سکتے زیادہ، تو ان کے لیے یہ ہے کہ رمضان شریف کی طاقت بنائیں 15 شعبان کے بعد، تو وہ نہ رکھیں، اور جو طاقتور ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے، 29 شعبان تک رکھتے تھے۔ طاقتور لوگ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن امت کی عام آسانی کے لیے، عوام کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد کھاؤ پیو، تاکہ رمضان شریف کی طاقت بنائیں اور آسانی کے ساتھ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھیں۔